تو یہودی جو ہے رسول خدا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ مکہ میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے۔ تو ابھی رسول خدا کی ایک واقعہ ہے کہ رسول خدا کی عمر ابھی 7 سال کی ہی تھی کہ جب یہودیوں کو تھوڑی بہت یہ اطلاع ملی کہ ایک اس طرح کا مولود باشرف مکہ میں آیا ہے، وہ پہنچ گئے وہاں تک اور انہوں نے یہ دیکھنا چاہا کہ آیا یہی آخری نبی ہیں۔ دیکھیے رسول خدا کی عمر کتنی تھی، 7 سال۔ انہوں نے ایک پلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ رسول خدا جو ہیں وہ آیا نبی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے عزیزان محترم اس طرح کیا کہ ایک مرغی چرائی، اس چوری شدہ مرغی کو انہوں نے پکایا، پکانے کے بعد یہ رسول خدا کی طرف چلے گئے۔ اب رسول خدا کی عمر صرف 7 سال ہے۔ اب 7 سال کے سن میں یہ رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب رسول خدا خود ہی باہر آئے، 7 سال کے تھے اس وقت، تو ان کو ان یہودیوں نے مرغی دی اور کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، آپ کو دعوت کے طور پر دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری طرف سے یہ ایک ہدیہ ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ خدا نے ہمیں حرام چیزوں کے کھانے سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ لوگ یہ سن کر حیران ہوئے اور چلے گئے۔ پھر دوبارہ مزید مطمئن ہونے کے لیے انہوں نے اس طرح کیا، کوئی مرغی لی لیکن پیسے اس کو نہ دیے، اور پھر دوبارہ اس کو اسی طرح پکایا۔ پکانے کے بعد پھر لے کر آئے، رسول خدا کی خدمت میں اس کو پیش کیا اور کہا کہ یہ ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، ہدیہ لے کر آئے ہیں، آپ اس کو تناول کیجئے گا، آپ اس کو کھائیے گا۔ رسول خدا نے اس کی طرف جب دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ خدا نے ہمیں مشکوک غذاؤں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، مشکوک غذائیں کھانے سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب ان میں یہ چیم گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، رسول خدا کی عمر تقریباً 12 سال کے قریب ہوئی تو حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے اور ان کی جان کی حفاظت اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر کرتے تھے، تو ایک دفعہ شام کی طرف قافلہ لے کر حضرت ابو طالب نکلے تو ساتھ انہوں نے حضرت محمد کو بھی لے لیا۔ اب جب شام کے قریب پہنچے، ایک بستی کے قریب پہنچے جب، تو ادھر ایک چرچ تھا اس بستی میں۔ اس چرچ میں ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ وہ اپنے چرچ کی اونچائی پر کھڑا ہو کر اس سارے قافلے کا ایک منظر دیکھ رہا تھا۔ عزیزان محترم، رسول خدا پر اللہ کی ایک خاص عنایت یہ بھی تھی کہ رسول خدا جہاں جہاں پر چلتے تھے ان کے سر پر ایک بادل بھی سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا۔ اب کتنے وہ عقل کے اندھے تھے کہ جو رسول خدا کو اس حالت میں دیکھ کر بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے رہے، اور ایک جو راہب تھا، دور رہنے والا تھا، اس نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ ایک خاص قافلہ آ رہا ہے اور ان کے سروں پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ جوں ہی قریب آیا تو اس نے اپنے کچھ جو ملازمین تھے چرچ کے، ان کو کہا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس سارے کے سارے قافلے کو آج رات کھانے کی دعوت دو ادھر میرے پاس۔ یہ اس کے نوکر وغیرہ گئے، انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کے سارے قافلے کو آج ہمارے جو راہب ہیں بحیرہ، اس کی طرف سے کھانے کی دعوت ہے۔ رسول خدا اپنے سارے قافلے والوں کو لے کر چلے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر ہی جہاں پر سامان وغیرہ انہوں نے رکھا تھا ادھر ہی ان کو چھوڑا، ان کو لے کر چرچ والی جگہ پر نہیں آئے تھے جہاں پر راہب نے بلایا تھا۔ تو راہب نے جب سارے بندوں کو دیکھا تو اس نے جو اپنی کتاب میں نبیوں کی نشانیاں پڑی ہوئی تھیں، یا اس طرح کیوں نہ کہوں کہ اپنی کتاب میں جو آخری نبی کے بارے میں نشانیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ اس نے دیکھنا شروع کر دی، جتنے بھی لوگ حضرت ابو طالب کے ساتھ قافلے میں تھے۔ اب اس نے دیکھتا جا رہا ہے لیکن کسی میں وہ نشانیاں ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے پھر حضرت ابو طالب سے کہا کہ آیا آپ کے سارے افراد قافلے کے اس دعوت میں آ گئے ہیں، یا کوئی افراد یا کوئی فرد آپ کا پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ تو اور بھی لوگ ادھر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد، اس کو ہم قافلے کے سامان کے پاس ہی چھوڑ آئے ہیں۔ حقیقت میں تو اس نے دل میں کہا ہوگا، زبان حال ہے، کہ جس کے لیے ساری دعوت کا بندوبست کیا اس کو چھوڑ آئے ہیں، باقی سارے آ گئے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب بھی زیادہ حفاظت کی بنا پر رسول خدا کا خیال رکھتے تھے، ہر کسی کے پاس نہیں تھے لے کر جانے دیتے، کیونکہ حضرت عبد المطلب جو کہ دادا تھے حضرت رسول خدا کے، انہوں نے وصیت کی تھی خصوصی طور پر کہ آپ نے حضرت محمد کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب بھی جانتے تھے اور حضرت ابو طالب بھی جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے، تو پھر اس راہب نے اصرار کیا کہ نہیں، ان کو بھی لے کر آئیے۔ جب لوگ گئے اور انہوں نے حضرت محمد کو لے کر اس راہب کے پاس آئے، راہب نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جو کچھ اس کی کتابوں میں تھا، جو کچھ اس نے پڑھا تھا، اس نے پڑھنے جو نشانیاں اس کے پاس لکھی ہوئی تھیں اس نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول خدا کا سن 12 سال کا ہے، تو رسول خدا نے کہا ہاں پوچھو۔ کہا کہ میں آپ کو لات و عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے پوچھوں گا وہ آپ نے سارا ٹھیک ٹھیک بتانا ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ جن 2 ناموں کی تو مجھے قسم دے رہا ہے انہی 2 ناموں سے تو مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے، کیونکہ لات و عزیٰ 2 بتوں کے نام تھے۔ خانہ کعبہ میں 3 بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، بڑے بت تھے 3، تو ان میں سے اس نے کہا کہ یہ لات و عزیٰ ان کے ناموں کی قسم دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے پوچھوں گا وہ آپ بتائیے گا۔ تو رسول خدا نے جواب میں کہا کہ انہی 2 ناموں سے تو مجھے شدید نفرت ہے۔ تھوڑا بہت اس کو مزید سمجھ آ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ چلیں صحیح ہے، آپ کو اللہ کی قسم کہ جو کچھ بھی میں آپ سے پوچھوں گا وہ آپ نے مجھے صحیح صحیح بتانا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تو پوچھ، میں تجھے تیرے علم کے مطابق، تیرے اس ظرف کے مطابق میں تجھے بتاؤں گا۔ بحیرہ نے مختلف قسم کے سوالات وغیرہ کرنا شروع کر دیے اور اس کو اپنے علم کے مطابق جواب بھی ملنے لگ پڑا۔ اس کے بعد اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، آپ کا اس جوان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس راہب جس کا نام بحیرہ تھا اس نے کہا کہ اس کو لے کر فوراً مکہ کی طرف چلے جائیے، کیونکہ یہ آگے چل کر پیغمبر ہوگا، یہ آگے چل کر رسالت پر مبعوث ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں موجود ہیں، لہٰذا آپ جتنی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں کریں۔ کیوں کہ جب یہودیوں کو ان نشانیوں کا پتہ چل گیا تو وہ پھر ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ سلسلہ عزیزان محترم اسی طرح چلتا رہا۔ رسول خدا کے پیچھے یہودی بھی لگے رہے، لیکن رسول خدا کا رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے رسول خدا نے جہاں پر وہ زندگی گزار رہے تھے، یعنی مکہ میں مشرکین مکہ کے درمیان اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا۔ بعض اوقات ہماری بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو امام سے کسی نے پوچھا کہ کیا کریں، کس طرح تبلیغ کریں، تو امام یہی کہتے تھے کہ اپنا کردار پیش کرو۔ آپ کے کردار کو، آپ کے پریکٹیکل کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں گے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول خدا نے پہلے اپنا آپ منوایا کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ ان کو وہ کفار، وہ مشرکین مکہ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور کافر اپنی امانتیں رکھواتے تھے رسول خدا کے پاس اور جانتے تھے کہ یہ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حجر الاسود کا واقعہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ کی ری کنسٹرکشن کرنے لگے تھے، تھوڑا بہت سیلاب وغیرہ کی وجہ سے اس کی دیواروں کو مشکل ہوئی تھی، تو اس کو دوبارہ ری کنسٹرکشن کرنے کے لیے سارے قبائل جمع ہوئے، سارے قبیلوں نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ سے صحیح کیا، بلند کیا۔ تو حجر اسود کا جب وقت آیا، حجر اسود کیونکہ ایک بہت ہی متبرک پتھر ہے شروع سے، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی اس کا ایک تقدس تھا اور ابھی بھی ہے، حاجی جب بھی جاتے ہیں اس کو ضرور مس کر کے آتے ہیں، ایک مقدس اور ایک جنت کا پتھر ہے۔ تو اس کا ایک خاص معیار تھا، ایک اس کا خاص تقدس تھا، جس کی وجہ سے جب اس کو بھی اپنی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا
تو اس وقت جتنے بھی قبائل کے لوگ تھے ان سب نے کہا کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں گے، کیونکہ حجر اسود کو نصب کرنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا یہ تھا کہ میں حجر اسود کو خود اپنے ہاتھوں سے نصب کروں تاکہ یہ کریڈٹ مجھے ملے۔ ان میں آپس میں بحث و مباحث ہونے لگ پڑی، آپس میں جھگڑا وغیرہ کرنے لگ پڑے۔ جھگڑے تک جب زیادہ نوبت پہنچی تو کسی ایک نے کہا کہ جو بھی فلاں وقت پر دروازہ ابن شیبہ کی طرف سے آئے گا وہی ہمارا حاکم ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کس نے بلند کر کے اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ اور یہ ابھی بحث کر رہے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں دروازے کی طرف سے جو کوئی آئے گا وہی حاکم ہوگا اس معاملے میں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جو وقت انہوں نے طے کیا تھا کہ فلاں دروازے سے، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا آ رہے ہیں۔ جب رسول خدا کو آتے دیکھ کر ان تمام قبائل نے دیکھا تو یہ سارے کے سارے اس چیز پر ایگری ہو گئے کہ ہم اس چیز پر ایگری ہیں کہ ہمارے درمیان حجر اسود کو نصب کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ رسول خدا کریں، کیونکہ محمد امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔ رسول خدا جب قریب آئے ان کو سارے ماجرے کا پتہ چلا کہ اس طرح یہ بحث مباحثہ ہوئی ہے ان میں، اور یہاں تک کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ چکی تھی۔ رسول خدا نے اب دیکھیے، اب یہ رسالت سے پہلے کی بات ہے، رسول خدا نے اس طرح کیا، کہا کہ ایک بڑی سی چادر لے کر آؤ۔ بڑی چادر لے کر آئے تو سامعین محترم اس چادر کے اندر اس پتھر کو یعنی حجر الاسود کو رکھا، اور حجر الاسود کو رکھنے کے بعد کہا کہ تمام قبائلی جتنے بھی قبائل ہیں ان کا ایک ایک فرد چادر کو ایک ایک سائیڈوں کے کونے سے پکڑ لے۔ سب نے کونوں سے پکڑ لیا۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا اور وہ جگہ آئی تو رسول خدا نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس جگہ پر رکھا۔ اب اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ رسول خدا کی اس حکمت عملی کے ذریعے سے وہ قبائل جو آپس میں لڑنے لگے تھے ان کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اور رسول خدا کی اس حکمت سے، اس تدبیر کی وجہ سے ایک تو اس کار خیر میں سارے شامل بھی ہو گئے، اور ایک معصوم کے ہی ہاتھوں سے ایک رسول خدا ان کے اپنے دست شفقت سے اس حجر الاسود کو اپنی جگہ پر بھی نصب کر دیا گیا، اور اس طرح بہت بڑے جھگڑے سے بھی بچ گئے۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں یونین اور آپس میں اتفاق اتحاد کا بھی درس ملتا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی بچے آپس میں لڑ پڑیں ایک ہی چیز کی وجہ سے تو اس ایک چیز کو سب میں تقسیم کس طرح کرنا ہے، اور اس طرح سے تقسیم کرنا ہے کہ وہ سارے کے سارے راضی بھی رہیں گے اور ان میں آپس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہماری فرہنگ میں عام طور پر ہوتا ہے کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں چودھری بنوں، تو اگر کوئی اس طرح کا حاکم ہو، اس طرح کا مدبر تدبیر کرنے والا ہو جو رسول خدا کے اس واقعے سے یہ سبق لے اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں ان سب میں ڈیوائیڈ کرے، تو اس سے انسان کے اندر نہ تو حسد آتا ہے، نہ ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں، بغض و کینہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، اور سارے کے سارے جو بھی کار خیر ہو اس میں وہ سارے کے سارے شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور کسی کو دوسرے کے اوپر ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی۔